بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتائی تھی کہ حدیث شریف کی روشنی میں جو دنیا میں وبائی بیماریاں آتی ہیں، طاعون اور اس درجے کی پھیلنے والی بیماریاں آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ زناکاری کا عام ہو جانا ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بہت صاف یہ جملہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس کی ایک باطنی وجہ، اندرونی وجہ، وہ زناکاری کا اس معاشرے میں عام ہو جانا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پوری دنیا کے اندر زناکاری بستی بستی، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، سب جگہ عام ہو رہی ہے، اور اب تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اس پر زبان اٹھانا چاہے تو شاید اس کی خلاف ورزی کرنے والے چند لوگ مل جائیں گے اور زناکاری کا ساتھ دینے والے لوگ ملیں گے۔ ابھی اور گھناؤنی حالت ہونی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت صاف پیشین گوئی فرمائی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کہی جانی چاہیے کہ آپ نے 1400 سال پہلے ایسی بات ذکر فرما دی جو ہو بہو کوئی آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو وہ بول سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے ذکر کیا کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر آخری زمانے میں لوگ ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ایک عورت گزر رہی ہوگی، اس نے اسکرٹ کچھ پہنا ہوگا، کوئی کپڑا پہنا ہوگا جو بے حیائی کا لباس ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع میں سے ایک آدمی اٹھے گا اور اس کا اسکرٹ ایسے اٹھاوے گا اور بھر مجمع میں اس کے سامنے زنا کرے گا، سارا مجمع دیکھ رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کتنا دیکھ کر بتایا، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت سہولیہ چادر پہنی ہوئی تھی، تو وہ چادر آپ نے اٹھا کر بتائی کہ ایسے وہ اس عورت کا لباس اٹھاوے گا اور سب کے درمیان میں اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ کوئی ایک آدمی بھی ایسا بولنے والا نہیں ہوگا کہ بھائی یہ کام برا ہے مت کرو۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ایک آدمی بولے گا، وہ بھی صرف اتنا کہے گا کہ بھائی ایسا کرنا تھا تو کچھ چھپ چھپا کر لیا ہوتا۔ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ یہ جو اتنا بولنے والا ہوگا میرے زمانے کے 50 صحابہ کے درجے کا اس کا ایمان ہوگا۔ اس درجہ بری حالت ہو جانے والی ہے کہ کہاں زناکاری کو برا سمجھا جاتا تھا، بعد میں چل کر ایسا زمانہ آیا کہ زناکاری کو برا نہیں سمجھا جانے لگا، پھر ایسا زمانہ آیا کہ کوئی اس کو برا سمجھتا تو اس پر نکیر کی جانے لگی، اور کہاں سب کے درمیان میں یہ حال ہونے لگا۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ زناکاری کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی جہاں ہے وہاں زناکاری فوراً آ جاتی ہے، اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ محنت کی گئی۔ تھوڑا سا میں یہاں رک کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شیطان کی ہر زمانے کے اندر ایک جماعت رہی ہے۔ شیطان ڈائریکٹ انسانوں کے اندر آ کر کام نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی جماعت کے اوپر اپنا زور چلاتا ہے اور ان کو آگے کرتا ہے۔ پچھلے دنوں سے ایک جماعت وجود میں آئی ہے جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں، پشچمی سنسکرتی کہتے ہیں، اور ویسٹرن کلچر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کسی کتاب کے اندر اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے کہ مغربیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ویسٹرن کلچر جس کو کہتے ہیں، وہ دہائیوں سے اس پر محنت کر رہا ہے، اور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ محنت بے حیائی کو پھیلانے میں اور شرم و حیا کو ختم کرنے کے اندر ہے۔
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آج سے 50 سال 25 سال پہلے جو حیا تھی وہ آج تقریباً رخصت ہو چکی ہے، اور بے حیائی اپنے پنجے گھاڑ چکی ہے۔ وہ گھرانے جو کسی زمانے کے اندر بڑے حیا کے نشان سمجھے جاتے تھے، ان گھروں کی کوئی خاتون بے حیائی کے ساتھ باہر نہیں نکلتی تھی، آج وہاں بھی تہذیب کے نام سے، سنسکرتی کے نام سے بے حیائی داخل ہو چکی ہے۔ بڑی محنت کی گئی ہے اس سے پہلے، اور یہ در حقیقت شیطان کے چیلے ہیں ویسٹرن کلچر والے، جنہوں نے شیطان کا کام آدھا بلکہ اس سے زیادہ آسان کر دیا۔ اور موبائل جو اس زمانے کے اندر پھیلا گیا ہے، وہ اور نیٹ، ان دونوں کو اگر آپ ساتھ ملاؤ گے تو شاید مغربی تہذیب کو اس سے بڑا اور کوئی ہتھیار بے حیائی کو پھیلانے کا ہاتھ نہیں لگا ہے۔ کئی دہائیوں کے اندر سب سے زیادہ کامیابی بے حیائی پھیلانے میں اسے ملی ہے، وہ موبائل اور نیٹ کے واسطے سے ملی ہے۔ لوگوں کے مزاجوں پر خاص محنت کی گئی، اور یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم مسلمان اسلامی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں، ویسے یہود نصارہ بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بعض تو ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس جماعت کو عربی کے اندر مستشرقین کی جماعت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں علماء رہتے ہیں اسلامی علماء، ویسے ان یہود و نصارہ کے بھی علماء رہتے ہیں جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ مستشرقین کی جماعت کا ایک ہی نشانہ ہے، وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات میں سے ان فتنوں کو اٹھاؤ جو فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، اور ہم مسلمان مطالعہ کرتے ہیں حدیث کا فتنوں سے بچنے کے لیے، اور وہ مطالعہ کرتے ہیں ان فتنوں کو پھیلانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ فتنے پھیلائے جائیں، پوری دنیا کے اندر پھیلائے جائیں، سارے ہی قوموں کے اندر پھیلائے جائیں، اور ہماری تہذیب سب سے اوپر رہے اور سب تہذیبیں اور سنسکرتیاں دفن ہو کر رہ جائیں۔ اس کے لیے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے یہود و نصارہ نے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے، آپ غور تو کیجئے، ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہر رکعت میں اللہ تعالی ہم سے ایک دعا ضرور کرواتا ہے، وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہزاروں دعائیں ہو سکتی ہے مگر کوئی دعا آپ سے نہیں منگوائی جاتی، ایک دعا ضرور ہر نماز میں ہر رکعت میں منگوائی جاتی ہے، وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن لوگوں پر تیرا غصہ اترا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ جن پر غصہ اترا وہ لوگ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں۔ گویا مومن سے ہر نماز میں یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ تو مجھے یہود اور نصارہ کی تہذیب سے اور ان کے راستوں سے محفوظ رکھ۔ آپ نے کبھی غور کیا کیوں اتنی اہم ترین دعا نماز میں ہم سے منگوائی جاتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب ہمیں سکھا، اور دوسری ساتھ میں یہ دو تہذیب سے برات بھی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ یہود کی تہذیب اور نصرانیوں کی تہذیب سے تو ہمیں بچا۔ ہر مسلمان سے یہ دم بھروایا جاتا ہے، اور مسلمان بولتا بھی اور ہر مسلمان بولتا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ ہر مسلمان جو ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک جو فتنے پھیلیں گے وہ ان دونوں قوموں کے واسطے سے سب سے زیادہ پھیلیں گے، اور اس وقت بھی جو مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کے علم بردار بنے ہوئے ہیں وہ یہی یہود و نصارہ ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محنت بے حیائی کو پھیلانے میں کی۔ انہوں نے غور و فکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے فتنے بتائے تھے ان فتنوں کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ بڑے بڑے فتنے یوں بہت سارے ہیں، مگر ہم ایک نظر ڈالیں تو 3 بڑے فتنے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا فتنہ، دنیا کی محبت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ بتایا، بلکہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے، جیسا کہ روایت میں آ چکا ہے۔ دوسرا بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کا فتنہ۔ روایت میں آتا ہے کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں
جو ہے چھوڑا، میں نے سب سے بڑا فتنہ اپنی امت کے مردوں کے لیے اگر چھوڑا ہے تو وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے۔ اور تیسرا ایک مسیح دجال کا فتنہ، لیکن وہ وقتی فتنہ ہے، ایک خاص زمانے میں مسیح دجال وجود میں آئے گا اور وہ دنیا میں فتنے پھیلاوے گا۔ اور بھی بہت سارے فتنوں کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، مگر آپ غور کریں گے تو وہ سب انہی جگہ جا کر لوٹتی ہے۔ تو دو بڑے فتنے ان لوگوں کو حدیث شریف میں نظر پڑے، اور وہ یہ کہ ایک تو دنیا کی محبت لوگوں میں پھیلا دو، اور دوسرے نمبر کے اوپر عورتوں کو عام کر دو، ان میں بے حیائی ختم کر دو، اور ان میں حیا ختم کر دو اور بے حیائی پھیلا دو۔ بس اس راستے سے دہائیوں سے محنت ہو رہی ہے، اور آج کافی حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں نے جیسا کہ بتایا، بہت سے مسلمان گھرانے بھی ان کی اس جو ہے فتنہ پروری کا شکار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مطالعے میں یہ بات دیکھی کہ بے حیائی اگر پھیلا دی جائے گی شیطان کا کام آدھا ہو جائے گا، کیونکہ اسلام نے حیا اور شرم کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے اور اتنا فوکس ڈالا ہے، اس کے اوپر اتنی روشنی ڈالی ہے کہ نہ پوچھیے بات۔ دیکھیے میں روایتیں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حیا اور شرم کتنی بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے، اور یہ جب اٹھ جائے گی تو کتنے بڑے فتنے بپا ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، وبھاگ ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں حیا اور شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آپ نے کوئی اور نہیں گنوایا تو حیا کو گنوایا، شرم کو گنوایا، جبکہ 70 اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ان میں 2 اور گنوائے، سب سے بڑا لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، ان میں 2 کا ذکر تو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا اور چھوٹا ایمان کا جو حصہ ہے ان کو ذکر فرما دیا، لیکن حیا کو بطور خاص کیوں ذکر فرمایا؟ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ سارے ہی شعبوں میں حیا اور شرم یہ ایک ایسا اہم ترین شعبہ ہے کہ رسول کو اپنی زبان سے صاف صاف بیان کرنے کی ضرورت اس سے پڑی۔ ایک آدمی ایک مرتبہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں کچھ نصیحت کر رہا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ ارے زیادہ شرم مت کیا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ بھائی کیا شرم کرتے رہتا ہے ہر مرتبہ۔ حیا کے سلسلے میں وہ نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تو کس بارے میں نصیحت کرتا ہے؟ حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، اسے کرنے دے، شرم ہوگی ایمان رہے گا۔ اس لیے ان دونوں کا بڑا رشتہ ہے، اور بعض روایتوں میں تو صاف آیا ہے حیا یعنی شرم اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو پیچھے ساتھ میں دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مقرونان، دونوں ایک ساتھ چلنے والے ہیں۔ جب حیا اور شرم چلی جاتی ہے تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا، آہستہ آہستہ ایمان کا پنچھی بھی جو ہے حیا کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ نے ان روایتوں کو دیکھا، پتا چلا کہ ایمان پر اگر ڈاکہ ڈالنا ہو، دھاوا بولنا ہو تو حیا اور شرم کو ختم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، آپ نے یوں فرمایا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم چھوڑ دو تو کچھ بھی گناہ تم سے ہو سکتا ہے، کون سا بھی گناہ کر سکتے ہو۔ یہ بھی کتنی اہم ترین حدیث ہے۔ مومن کو گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، زندقے سے، الحاد سے، ناستک پنے سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ حیا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی میں سے حیا نکال دو، شرم نکال دو تو کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے، کفر بھی کر سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے۔ اتنی ساری حدیثیں ان لوگوں کے سامنے تھی، انہوں نے چاہا کہ بس اسی بے حیائی کو پھیلاؤ، حیا کو ختم کرو، پھر ہماری محنت آدھی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ریلا چلا بے حیائی کے پھیلانے کا، آہستہ 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 بازاروں میں بے حیائی آئی، گھروں کے اندر بے حیائی آئی، اور انسانوں کے بدنوں کے اندر بے حیائی آئی۔ عورتوں کو اتنا بے حیا کر دیا گیا کہ بہت سے شریف مردوں کی نظریں آج بازار کے اندر جھک جاتی ہے عورت کی بے حیائی دیکھ کر، ورنہ عورت کی اپنی ذات کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر حیا بھری ہوئی ہے، چاہے وہ مومن نہ بھی ہو تو بھی عورت کی ذات میں اللہ نے حیا رکھی ہے، اور یہ حیا عورت میں سے نکالنا بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا کام تھا، اور اس کے لیے دہائیوں کی محنت کی گئی۔ چنانچہ عورت میں سے شرم نکال دی گئی۔ سب سے پہلے اسلام نے جو نظام کیا تھا پردے کا، ختم کر دیا گیا، چہرہ کھلوا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی کیا وجہ ہے
کہ مرد لوگ تو کھلے چہرے پھرے اور عورتوں کو اتنا بڑا مقام نہ دیا جائے اور ان کو چہرہ چھپا کر پھرنا چاہیے. عورتوں کا چہرہ پردہ ختم کر دیا گیا. پھر ایک اور آوازہ لگایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مرد لوگ تو عام طور پر گھومیں اور عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو. ایک آوازہ لگایا گیا اسلام نے ظلم کیا ہے عورتوں کے اوپر کہ انہیں کام کاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, نوکری اور جاب کی اجازت نہیں دی گئی. بعض نادان مسلمان خاتون اس آوازے میں آ گئی اور باہر نکل پڑی اور پردہ گیا, ان گھروں میں رہنا گیا. اور اس کے بعد پھر لباس میں تبدیلی شروع ہوئی. آہستہ 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 لباس اتنا تبدیل کر دیا گیا کہ آج بازاروں میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایک شریف آدمی اپنی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا, اتنا برا لباس. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے اندر بہت سی عورتیں یوں کپڑا پہنے ہوئے ہوگی لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. رب کاسیات عاریات, کپڑا پہنے ہوئے ہے لیکن ننگی ہے, یعنی اتنا پتلا کپڑا ہے کہ اندر کا سب دکھتا ہے, یا اتنا چست کپڑا ہے کہ پورا شیپ نظر آتا ہے. ان دونوں قسم کے لباسوں کو کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ننگا کہا گیا ہے. اور اب تو نئی تہذیب آ رہی ہے, پیپر میں نے پڑھا, میں تو شوق رہ گیا کہ کہاں تک تہذیب لائی جا رہی ہے. اتنا چست کپڑا پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے. بعض پینٹ نکلے ہیں, کلر نکلے ہیں جو انسان کے بدن پر کر دیے جاتے ہیں اور بدن کے لائق وہ پینٹ بنائے جاتے ہیں. کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں, وہ پینٹ ایسا کر دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے, رنگ کر دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے لباس پہنا ہے. وہ لباس نہیں ہوا کرتا, بدن کے ساتھ لگایا ہوا وہ پینٹ ہوا کرتا ہے اور رنگ ہوا. اللہ کرے وہ ہماری نگاہیں ان فتنوں کو نہ دیکھے, بہت برے دن آنے والے ہیں. بہرحال یہ بے حیائی کتنی ختم کر دی گئی اس کو اس تاریخ کے اندر سمجھا جا سکتا ہے. اور بے حیائی ختم ہوئی, زناکاری عام ہوئی. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے اگلی باتیں ذکر کی جائے گی. وآخر دعوانا